یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک میں آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق بھی آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور رمضان المبارک میں یہ تعلق اور زیادہ مزید گہرا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ترغیب بھی دلاتے تھے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پہلے آپ نے سماعت فرمائی ہے بارہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید و رسالت پر کاربند رہتے ہوئے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے، جو کہ قرآن کریم کا ایک مضبوط تعلق ہے۔ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کا قیام کر لیتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبی، قرآن کے ساتھ یہ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی تو توبہ سے مشروط ہے۔ اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر حتی الوسع، وہ جس بندے کا حق یا جن انسانوں کا بندوں کا حق آپ نے مالی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے کوئی تکلیف دے کر پامال کیا ہے، اس کی تلافی کی جائے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے۔ اور جو خالص حقوق اللہ ہیں ان میں اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کی جائے تو کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہ نیکیوں سے، اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کاموں سے معاف ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ اللہ رب العزت کی رضامندی والے کام کریں گے آپ کے اتنے ہی گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ قیام کرنا، قرآن سننا یا سنانا، قرآن کریم یا تراویح پڑھنا یا پڑھانا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے تعلق بہت ضروری ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، پورے سال میں ہی ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو خاص تعلق ہونا چاہیے، لیکن ہمارا تو رمضان میں بھی نہیں بن پاتا، دوسرے دنوں میں کیا ہونا ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنے آپ کو، یعنی اس کتاب کو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی اس کو ہدی للناس بھی کہا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، یعنی جو بھی انسان اس پر کاربند ہو جائے گا اس کو یہ ہدایت دے گی، اس کی یہ رہنمائی کرے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اس سے رہنمائی حاصل صرف متقین کر پائیں گے، سب کے لیے ہے لیکن اس کو اختیار صرف متقین کرتے ہیں، اس ہدایت پر چلتے صرف متقین ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے پورے نوع انسان، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور ارشاد کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ موعظت، نصیحت، یعنی ایسی جامع رہنمائی جس میں ہر خیر تمہارے لیے موجود ہے اور ہر شر سے بچنے کا راستہ اور طریقہ موجود۔ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ سینوں میں جتنے بھی روگ ہیں، بیماریاں ہیں، سب کی شفا اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلوحت الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا اور لوتھڑا اگر درست ہو جائے سارا کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو یہ لوتھڑا اور ٹکڑا جو سارے جسم کو درست بھی کر سکتا ہے اور خراب بھی کر سکتا ہے وہ دل ہے، اور وہ سینے میں ہوتا ہے۔ سینے میں جتنی بیماریاں یعنی دل کے متعلق ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن ان کے لیے شفا ہے، ان بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، قرآن
بڑا عظیم ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، جسے دنیا میں کسی دوائی سے اطمینان اور سکون نہیں مل رہا، وہ اللہ رب العزت کے کلام سے اپنا تعلق بنائے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو سکون اور اطمینان کیسے دیتے۔ قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی اور جسمانی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے جو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر تسلیم کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور اس کی طرف ترغیب بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن سے تعلق بنانے کا مسلمانوں کو کہا ہے اور انہیں ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں قرآن پڑھو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قرآن، سفارشی بن کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کا ہی اذن ہے، اللہ رب العزت کا ہی یہ مقصود ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، دنیا میں قرآن سے تعلق بنانے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں۔ اس لیے وہ اپنے کلام کو کہے گا کہ مجھ سے سفارش کرو، اللہ کا کلام قرآن اس سے سفارش کرے گا۔ فرمایا اس لیے قرآن پڑھو کہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا، اور قرآن جس کا سفارشی بن جائے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی قرآن نے سفارش کرنی ہے، تو اس کی مغفرت تو یقینی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں تو روحانی جسمانی کتنی ہی بیماریاں ہمیں چمٹی ہوئی ہیں اور ہم ان کا کوئی حل نہیں پا رہے، علاج بھی نہیں ان کا ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ الزہراوین، یہی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ فرمایا قرآن پڑھو، قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا دو روشن صورتیں پڑھا کرو۔ مراد کون سی؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا یہ انسان کے لیے بادل، جس طرح بادل گھیر لیتے ہیں، چھاؤں بن جاتے ہیں، ہر قسم کی حرارت دھوپ سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح بادل کی طرح چھاؤں بن جائیں گی، قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تمہیں بچا لیں گی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھی سفارش کریں گی، اللہ رب العزت سے سفارش کریں گی، بار بار اللہ سے گزارش کریں گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ تعلق بنانے والا تھا، اسے معاف کر دو۔ فرمایا جو سورہ بقرہ ہے فإن أخذها برکہ، اس کو پکڑنا یعنی اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے تعلق بنانا، بار بار اس کی تلاوت کرنا، فرمایا اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آج ہم برکتیں ڈھونڈتے ہیں نا، فرمایا سورہ بقرہ یہ سراپا برکت ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے نا اس کے لیے حسرت ہے، قیامت کے دن پچھتائے گا، دنیا میں بھی پچھتائے گا کہ پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جادو جنات جناب سایہ ہے، فلاں ہے، کبھی کسی کے پیر کے پاس، کبھی کسی کے پاس جا کر اپنا مال بھی اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، اس کو پڑھنا برکت ہی برکت ہے اور اس کو چھوڑنا پشیمانی ہے، ندامت ہے، حسرت ہے، یعنی دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ ولا تستطيعوا حل باطلا، فرمایا کہ کوئی جادوگر، کوئی آپ کا بدخواہ، کوئی دشمن سورہ بقرہ کو کراس کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ بقرہ کے ہوتے ہوئے، یعنی آپ کے عمل میں ہوتے ہوئے، آپ کی قرات میں ہوتے ہوئے، آپ کے تعلق میں ہوتے ہوئے، کوئی بھی شریر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی حاسد اس کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی جادوگر کا جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جہاں وہاں جادو جنات ان کا بس نہیں چلتا۔ اتنی عظیم کتاب ہے ہمارے پاس، اتنی عظیم صورتیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے تعلق بنانے کی بجائے، ان کی تلاوت کرنے کی بجائے ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔